کی مملکتیں ہیں اسلامی نہیں ہیں۔ عزیزان من، میں اپنے آپ کو ہمیشہ قرآن کا ایک طالب علم کہا کرتا ہوں، اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں، لیکن چونکہ یہ اس کے الفاظ ہیں مجھے دہرانے پڑے کہ اس نے یہ کہا اس کے بعد دا فورموسٹ اسلامک اسکالر ان پاکستان، اور یہ بات اس کے بعد اس نے کہی۔ اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ 6 ماہ کا عرصہ ہوا، شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ حکومت کا 1979 کا رجم کا قانون قرآنی نہیں، اس لیے غیر اسلامی ہے۔ جنرل ضیاء کی حکومت اس فیصلہ کے خلاف اپیل کر رہی ہے، کیونکہ جنرل موصوف کے الفاظ میں عدالت نے عمر کیے بغیر یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ مختلف الفاظ میں جنرل ضیاء کا عقیدہ ہے کہ یہ سزا اسلامی ہے۔ اس سے گزشتہ کچھ عرصے سے مغربی ایشیا سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا تک کے باشندوں کے دل میں کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے، الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے، جس کی تہ تک پہنچنے کے لیے تو کیا چاہتی باٹم آف اٹ جو ان کے الفاظ ہیں، گزشتہ ہفتے 78 سالہ پرویز سے اس کی کتابوں سے بھرپور مطالعہ لاہور میں او نیل نے مخالفت سے ملاقات کی۔ پرویز صاحب نے اس بات میں جو کچھ کہا وہ درجے ذیل ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں جو انہوں نے، یعنی میرے الفاظ جو انہوں نے پھر درج کیے۔ اس کے بعد جو کچھ میں کہوں گا وہ یہ ہے جو میں نے کہا تھا اس کے جواب میں۔ میں نے پہلے یہ بات ان سے کہی تھی کہ جب آپ کسی چیز کے متعلق کہیں کہ وہ اسلامی ہے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ اسے اسلامی کہنے کے لیے اتھارٹی کیا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے تو اس کے لیے ایک اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی خود کانسٹیٹیوشن۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے اور فلاں اس کے خلاف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی دستور ہے جو اس بات میں اتھارٹی قرار پاتا ہے۔ اس اصول کی روح سے یہ لازم آتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جسے وہ سب متفقہ طور پر مشترکہ اتھارٹی تسلیم کریں۔ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور اگر اسلام کے لیے ایک مشترکہ اتھارٹی ہے تو اسی کو تمام مسلمانوں کے لیے اتھارٹی ہونا چاہیے، جس کی روح سے وہ فیصلہ کریں کہ فلاں چیز اسلامی ہے یا غیر اسلامی، خواہ وہ رجم کا قانون ہو، مملکت کا یا مملکت کا کوئی اور قانون یا حکم ہو۔ اسلام مذہب نہیں، یہ ضابطہ حیات ہے، نظام زندگی ہے، اور اجتماعی نظام زندگی جس کے لیے ایک مملکت کی ضرورت لا ینفق ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ طے کرنے کے لیے کہ فلاں چیز اسلامی ہے یا غیر اسلامی، ایک اتھارٹی کا ہونا لازمی ہے، وہ شرعی عدالت ہو، صدر مملکت ہو یا ایک عام شہری ہو، وہ ان سب کے لیے یکساں اتھارٹی ہونی چاہیے۔ اگر ہم اسے متعین کر لیں
اسے ڈیفائن کر دیں تو آدھا مسئلہ کسی وقت حل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مشترکہ اتھارٹی موجود ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ جو کچھ شرعی عدالت کہتی ہے وہ اسلامی ہے یا جو میں کہتا ہوں وہ اسلامی ہے۔ کیا آپ نے صدر محترم سے یہ دریافت کیا تھا؟ پھر میں نے کہا کہ ایک بات یہ بھی سن لیجیے کہ اسلامی قوانین علم و بصیرت اور کامن لا کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس اتھارٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ قرآن مجید ہے، یہی اتھارٹی ہے اور یہ غیر متبدل ہے۔ جب کوئی شخص اسے اتھارٹی تسلیم کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ اسے تسلیم کیے رہتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے۔ اس باب میں کسی کے اپنے خیال کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام تو ایک طرف، سیکولر قوانین میں بھی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بات قانون کے مطابق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فلاں قانون کے مطابق ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون موجود ہو اور ایسا ہو جس سے تمام فریق قانون تسلیم کرتے ہوں۔ اسی طرح جب ہم اسلام کی بات کریں گے، خواہ یہ ہندوستان میں ہو، خواہ سنگاپور میں، اور خواہ پاکستان میں، اور خواہ وہ کوئی عام مسلمان ہو، خواہ کسی مملکت کا سربراہ ہو، خواہ کوئی مقدس مردہ ہو، ہمیں واضح کرنا ہوگا کہ کسی بات کو اسلامی کہنے کے لیے فلاں اتھارٹی ہے اور اس کے لیے واحد اتھارٹی قرآن مجید ہے۔ عزیزان نمان، میں ساتھ کہتا چلا جاؤں گا۔ وہ سوال کرتا تھا اور یہ جواب جو میں دیتا چلا جاتا تھا وہ ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا چلا جاتا تھا کہ بات کس قدر واضح اور صاف ہو رہی ہے۔ میں اب سمجھا ہوں کہ اسلام ہے کیا اور کسی چیز کو اسلامی کہنے کے لیے شرط کیا ہے۔ مجھے خوشی ہوتی تھی اس بات کی۔ بہت تیز شریر ہوتے ہیں یہ لوگ صاحب، جیسا میں نے عرض کیا۔ میں نے کہا کہ قرآن ایک مکمل اتھارٹی ہے، جس میں کسی قسم کا حق و اضافہ کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مکمل بھی ہے اور غیر متبدل۔ لیکن کچھ لوگ قرآن کے علاوہ اور چیزوں کو بھی اتھارٹی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ روایات کو اتھارٹی مانتے ہیں، کچھ لوگ فقہ کو اتھارٹی قرار دیتے، جو کوئی 1000 سال کا عرصہ گزرا۔ بعض فقہاء نے یہ قوانین مرتب کیے تھے، لیکن وہ قرآن قوانین نہیں تھے۔ ان میں جو قوانین قرآن کے مطابق ہیں ہم انہیں اسلامی قرار دے سکتے ہیں، اس بنا پر کہ وہ قرآن کے مطابق ہے۔ اگر ایک غیر مسلم مملکت بھی اپنے ہاں کوئی ایسا قانون نافذ کر دے جو قرآن کے مطابق ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ قانون قرآن کے مطابق ہے، لیکن اتنے سے وہ مملکت اسلامی نہیں بن جائے گی۔ اس کے برعکس اگر مسلمانوں کی کوئی مملکت ایسا قانون نافذ کرے جو قرآن کے خلاف ہے تو ہم اسے اسلامی قانون کی حیثیت سے تسلیم نہیں کریں گے۔ بدقسمتی سے اس وقت کوئی مملکت ایسی نہیں جو قرآن کو